से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें और आपके इल्म ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، آسمانوں کو اور زمینوں کو اور دنیا کے پورے نظام کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور یہ نظام کب تک باقی رہے گا؟ آسمان و زمین کب تک باقی رہیں گی؟ جب تک اللہ چاہیں گے۔ جب اللہ چاہیں گے تو دنیا کا نظام ختم فرما دیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ اس وقت ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات آئی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اگر یوں کہا جائے کہ جیسے کوئی انسان سخی ہوتا ہے، مالدار بھی ہو اور مالدار کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سخاوت کا جذبہ بھی ہو، تو اسی طریقے سے اللہ کی صفت رحیم ہے اور وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ بہت زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس پیسہ ہے لیکن سخاوت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے، اور اگر کسی انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن سخاوت کا جذبہ ہے تو وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، اللہ رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں اور اپنے بندوں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے اس بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، بیٹا اپنے ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو صرف اس ایک رحمت کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ لی ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اس رحمتوں کا مظاہرہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس ایک رحمت کو ملا کر 100 رحمتیں جب پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانیاں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ رحم کا خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ جو ہمارے نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، لوگوں پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیر خواہی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ ہمارا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، تو ہم الرحمن اور رحیم کے بندے ہیں اور رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے میرے پیغمبر آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمة اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، انہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، احادیث میں آتا ہے اگر کوئی انسان اس کے اتنے گناہ ہو جائیں
کہ پوری دنیا آسمان تک گناہوں سے بھر جائے اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ وہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لے، ندامت کے ساتھ توبہ کر لے، آنسو بہا دے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے حوالے سے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے اور اس کے بعد میں فوراً اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اللہ کے سامنے توبہ کر لی جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں سناؤں، احادیث میں آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے۔ آپ سوچیں اس حوالے سے، اس بات سے جو میں اگلی بات کہنے جا رہا ہوں، کتنی محبت ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے، انسانیت سے کتنی محبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کل قیامت کے دن اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اپنی امت کا حساب لوں۔ یہ محبت کا عالم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا علیہ السلام کو امت سے کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے محبوب آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ تو پیارے آقا فرمائیں گے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری امت کے نام اعمال گناہ لوگوں کے سامنے آئے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا حساب لے لیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی، آپ کی امت کا حساب تو ہم لیں گے، لیکن ان کے بڑے بڑے گناہ ہم ان کے حساب لینے سے پہلے معاف کر چکے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ رحمان الرحیم کہ پیارے آقا سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کا حساب تو ہم لیں گے، لیکن ان کے بڑے بڑے گناہ حساب لینے سے پہلے ہی ہم معاف کر چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے اور آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، پیارے آقا علیہ السلام کو کتنا تعلق ہے امت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، میدان محشر میں جہاں تمام انسان جمع ہوں گے وہاں پر میں آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ کہاں ملیں گے؟ تو میرے دوستو، اس موقع پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن کہہ رہا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ جس دن بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، یعنی ہر ایک اپنی اپنی کیفیات میں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کو ہم اس وقت کہاں تلاش کریں؟ تو میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میرے امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اے عائشہ، میدان محشر میں ہم تم کو وہی ملیں گے۔ یہ محبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کہ جب تک امت کے اعمال حساب و کتاب نہ ہو جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی کہ آپ اس پہ تشریف فرما ہو، آپ اس پہ بیٹھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھنے سے انکار کر دیں گے۔ فرشتے کہیں گے ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، تشریف رکھیں۔ تو حضور کیا فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کرسی پر بیٹھ جائیں اور کرسی ہم کو اڑا کر جنت میں پہنچا دے اور ابھی میری امت کا حساب باقی ہو، ابھی میری امت کا حساب و کتاب باقی ہو۔ تو یہ رحمت للعالمین کی جو صفت ہے، یہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ظاہر فرمائی اور آخرت کے اندر بھی اللہ ظاہر فرمائے گا۔ اسی طریقے سے یوں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کے بعد میں نور کی چادر تنوا دیں گے، جیسے کنات تنتی ہے، ٹینٹ لگتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے باہر والوں کو کچھ خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ
اس شخص کے گناہوں کو گنوائیں گے، اور گنوانے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جب چادر ہٹے گی تو جو لوگ اور ہوں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کسی پچھلی امت کا کوئی نبی تھا، ان کو نہیں معلوم یہ کہ اس امت کا یہ سب سے گنہگار شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے جس نے زندگی میں گناہ کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، اور اس کے بعد میں وہ اقرار کرے گا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا ہم نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو وہ فوراً کہے گا کہ اللہ ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی بڑے گناہ کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے جا تیرے میں نے تمام گناہوں کو معاف کیا، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ ان گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمائی تو آپ مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ آپ کی صحابہ فرماتے ہیں کہ داڑھ نظر آ گئی، اتنا خوش ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ تو میرے دوستو، اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے، اور صفت رحمان اور رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں جب بندوں کے ساتھ معاملہ کریں گے، امت محمدیہ کے ساتھ معاملہ کریں گے، گناہوں کو معاف فرمائیں گے، نیکیوں پر اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ کی شان کریمی ہوگی، یہ اللہ کی شان رحیمی ہوگی۔ میرے دوستو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب کسی بندے کی شادی ہوتی ہے، وہ جاتا ہے لڑکی کے گھر نکاح کے لیے، اور اس کے بعد میں اس کا نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور ایجاب و قبول کرنے کے بعد 2 جملے لڑکی کہتی ہے کہ ہاں میں نے اجازت دی، میں نے قبول کیا، اور اس کے بعد میں وہ ایجاب و قبول کے بعد دلہا اس لڑکی کو لے کر، اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم نے اللہ سے بھی ایجاب و قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے گواہی دی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس ایجاب و قبول پر اگر ہم باقی رہے تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر جنت میں انشاءاللہ ہمارا داخلہ فرمائے گا۔ تو اللہ کی صفت رحمت کے حوالے سے الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ کے سامنے روتے رہیں گے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے رونے والا، اپنے سامنے گڑگڑانے والا، اپنے سامنے معافی مانگنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔